تاریخی روایات سے پتہ چلتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد جو عید کا دن مناتی تھی خوشی کے طور پر، وہ دن تھا ان کا جس دن اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا قبول کی تھی۔ آپ تو اماں حوا کے ساتھ جنت میں رہتے تھے، بڑی نعمتوں میں رہتے تھے، لیکن ایک لغزش کی وجہ سے، سہو کی وجہ سے، بھول کی وجہ سے زمین پہ آنا پڑا۔ اب اس بھول اور اس لغزش پہ اتنے نادم تھے، اتنے اللہ سے شرمندہ تھے، اتنے روتے تھے، توبہ کرتے تھے، استغفار کرتے تھے، رو رو کے آپ کے آنسوؤں کی وجہ سے رنگ میں تبدیلی آ گئی تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ اتنا روئے کہ آدم کا گریہ ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ان کی اولاد کا رونا جو ہے وہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، پھر بھی آدم علیہ السلام کا گریے والا ترازو کا پلڑا بھاری ہوگا، جھک جائے گا۔ اتنا روئے ایک تھوڑی سی بھول کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، استغفار قبول کیا، اور پھر خود اللہ تعالیٰ نے الفاظ سکھائے کہ یہ دعا کرو، ہم آپ کو پھر وہی مقام عطا فرما دیں گے، پھر جنت میں بلا لیں گے، آپ پہلے سے بھی بڑھ کر جنت عطا فرمائیں۔ وہ دعا اللہ نے ہمیں اور آپ پر احسان کرتے ہوئے قرآن کریم میں بھی نقل فرمائی ہے، قرآن میں بھی نازل فرمائی ہے۔ فرمائے کہ ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے پروردگار، حوا بھی ساتھ شامل ہیں، وہ بھی مانگ رہی ہیں اللہ سے دعا، آدم بھی مانگ رہے ہیں، اماں بھی مانگ رہی، ابا بھی مانگ رہے ہیں، اے ہمارے پالنہار، اے ہمارے پروردگار، ہم نے اپنے جانوں پہ جو ظلم کیا ہے، جو ہم نے اپنا نقصان کیا ہے، اگر آپ نے معاف نہ کیا تو ہم تو خسارے میں ہو جائیں گے، نقصان میں ہو جائیں گے۔ یہ دعا قرآن میں نازل کر کے ہمیں اور آپ کو بھی تعلیم دی ہے، کیونکہ ہم بھی تو آدم کی اولاد ہیں، ہم سے بھی گناہ ہو جاتے ہیں، ہم سے بھی لغزشیں خطا، لیکن ہم اڑے رہتے ہیں، ہم اس پہ برقرار رہتے ہیں، ہم اس کو گناہ ہی نہیں سمجھتے، لغزش ہی نہیں سمجھتے، خطا ہی نہیں سمجھتے، کوتاہی نہیں سمجھتے۔ تو اگر ہم بھی اپنے ابا اماں کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ سے معافی مانگیں گے، اللہ تو معاف کرنے والے ہیں۔ تو جس دن آدم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، اس دن اولاد آدم خوشی میں عید مناتے تھے۔